السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو روزے کے مقاصد کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزے کا مقصد لعلکم تتقون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یعنی روزہ فرض کرنے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، خدا ترسی اور خدا خوفی ہے۔ روزہ انہی مقاصد جلیلہ کے حاصل کرنے کے 30 روزہ ایک سالانہ مشق ہے۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی وہ چیزیں اور کام جو پورے 11 مہینے جائز حلال تھے، اب وہ عارضی اور وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حکم کے ذریعے بندے مومن پر ابدی اور مستقل حرام چیزوں کی طرح حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب ایک بندہ مومن تو اس حکم الہی کے سامنے سر تسلیم جھکا دیتا ہے، بھوک پیاس کی تمام شدتوں کو برداشت کر کے کھانے پینے سے دور رہتا ہے۔ پورا ایک مہینہ احکام الہی کی اس پابندی کی غرض و غایت کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندہ مسلمان اپنی ساری زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے اور تمام گناہوں اور نافرمانی والے کاموں سے پرہیز کرتا رہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ 3 طرح کا ہے۔ اول عوام کا روزہ، دوسرا خواص کا روزہ، تیسرا اخصص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا، یہ روزے کا معمولی اور ادنیٰ درجہ ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، الغرض سر تا پاؤں تمام اعضائے جسم کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا، یعنی کان کو ہر مکروہ آواز، ناجائز و بیہودہ بات، جھوٹ، غیبت اور چغلی کی باتیں سننے سے محفوظ رکھنا، آنکھ کو ہر بری اور ذکر الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کو دیکھنے سے بند رکھنا، ہاتھوں کو کسی گناہ و ناجائز کام کی طرف نہ بڑھانا، پاؤں کسی معیشت اور برائی والے کام کی طرف نہ اٹھانا، پیٹ کو حرام رزق سے محفوظ رکھنا، اسی طرح باقی تمام اعضاء جسم کو ہر طرح کے گناہوں سے باز رکھنا، یہ اولیاء کاملین کا روزہ ہے۔ اخصص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ مذکورہ تمام اوصاف کے ساتھ دل و دماغ، تصور و خیال کو بھی ہر طرح کے مذموم اور برے خیالات سے پاک رکھنا، حتیٰ کہ دل میں ما سوائے اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے پائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ ایسا روزہ انبیاء کرام، صدیقین اور مقربین کا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تقویٰ اور پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ انہوں نے دریافت کیا، کیا آپ کبھی کانٹے والے راستے سے گزرے ہیں؟ جواب دیا، ہاں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر کس طرح گزرے؟ فاروق اعظم نے فرمایا، کپڑوں کو کانٹوں میں الجھ کر پھٹ جانے کے ڈر سے سمیٹ کر دامن بچا کر گزرا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقویٰ بھی یہی چیز ہے کہ بندہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خود کو بچا کر رکھے۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ اونچے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہی بنے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جانے اور حاضر ہونے سے منع کیا ہے، وہاں بندہ ہرگز نہ جائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو۔ اللہ حافظ۔